السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 45 اور 46 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ۔ وَكَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دیا، علیہم ان پر، فیہا اس میں، ان النفس کے پس بے شک جان، بالنفس جان کے بدلے ہے، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں کا بدلہ بھی، والجروح اور زخموں کا قصاص بدلہ برابر ہے۔ فمن پر جو کوئی تصدیٰ کا صدقہ کر دے، قصاص میں معاف کر دے، بھی اس کے، فہوا کفارۃ اللہ ہو تو اس کے لیے وہ کفارہ ہے۔ ومن لم یحکم اور جو کوئی جو لم نہ یحکم فیصلہ کرے، بما جو یا اس کے مطابق، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک هم الظالمون تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ وقفینا اور ہم نے آگے پیچھے بھیجے یا ان کے قدموں پر بھیجے یا مسلسل بھیجے، علی اثارہم ان کے قدموں پر بھی، عیسیٰ ابن مریم، مصدقاً جو تصدیق کرتے تھے، لما بین یدیہ جو ان کے پاس تھی، من التوراۃ تورات سے، وآتیناہ الانجیل اور ہم نے دی ان کو انجیل، فیہ ھدی و نور اس میں بھی ہدایت اور روشنی، نور تھی ہدایت کی روشنی نور، ومصدقاً اور تصدیق کرنے والی، لما بین یدیہ اس سے پہلے، لما جو بین یدیہ جو ان کے پاس، من التوراۃ تورات سے موجود تھی، وہدی اور ہدایت، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور ہم نے اس میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں میں برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تورات تھی، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 45 اور 46 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ۔ اس آیت میں بھی یہودیوں کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح رجم سنگساری کے حکم کو تبدیل کیا، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح ان پر نفوس یعنی جانوں اور جروح یعنی زخموں میں برابری رکھی گئی تھی، جو اب بھی توراتی کتاب ان کا باب خروج، باب نمبر 21 اس میں موجود ہے، مگر انہوں نے اس کو تبدیل کر کے معطل کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہودی قبائل میں سے بنو نذیر طاقتور اور بنو قریظہ کمزور تھے، اس لیے یہودی بنو نذیر جو تھے ان کا قصاص تو بنو قریظہ سے لے لیتے تھے، لیکن بنو قریظہ کا قصاص بنو نذیر سے نہ لیتے تھے، بلکہ ان کے مقتول کی دیت ادا کر دیتے۔ تو اس آیت میں مذکورہ جو ہم نے بات کی ہے اس مسائل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ عورت کے بدلے قاتل مرد ہی قتل کیا جائے گا، خواہ وہ چھوٹے قبیلے کا ہو یا بڑے کا ہو، قصاص میں سب برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر مومن کا برابر بالکل نہیں ہو سکتا، مومن کی برابری کفو نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو مسلمان ہیں ان کے زوال کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں نے قرآن و سنت کے صریح خلاف ایسے احکامات ایجاد کر لیے ہیں جن کی موجودگی میں قصاص تقریباً ناممکن ہے۔ انہوں نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ تیز دھار آلے کے ساتھ قتل کرے یا آگ سے جلائے تو قصاص ہے ورنہ نہیں ہے۔ تو جان بوجھ کر قتل کے ارادے سے بھاری پتھر مار مار کر قتل کر دے تو قصاص نہیں ہوگا بلکہ دیت ہوگی۔ حالانکہ یہ بات قرآن و حدیث سے تو ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کا سر پتھروں سے اسی طرح کچلا تھا جس طرح اس نے ایک بچی کا سر کچلا تھا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی ویسے اسی طرح ہی بدلہ لیا جائے گا تو قصاص ہوگا تو اسی طرح ہوگا۔ اس لیے قرآن و حدیث کے مطابق قتل کے ارادے سے اگر جان بوجھ کر قتل کرنا ثابت ہو جائے تو پھر قصاص ہے، خواہ اس نے کسی طرح بھی کیا ہو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو ڈبو کر مار دے یا بھوکا رکھ کر مار دے یا برف کے بلاک میں رکھ کر مار دے، یہ بہت سی صورتیں ہیں، وہ کہتے ہیں ان میں قصاص نہیں ہوگا کیونکہ تیز دھار آلے ہے، اس میں تیز دھار آلہ نہیں شامل۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں، ایسے ظاہر ہے جن عدالتوں میں ان لوگوں کا حکم چلتا ہے وہاں قصاص کا نشانہ صرف وہی لوگ بنتے ہیں جو ان باتوں کو نہیں جانتے۔ پھر جب قانون ہی میں انصاف نہ رہے تو پھر قوم اللہ کے نصرت کے وعدے کی حقدار کیسے ہو سکتی ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگایا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ یہ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، یہ والی اس کی وضاحت ہے۔ تو پھر جو انسان اللہ تعالیٰ کے قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے۔ تو ہمارے ہاں معاشرے میں دیکھ لیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم احادیث میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، قرآن میں بھی اللہ نے جان اتنی قیمتی انسانی جان بتائی ہے اور مسلمان کی مومن کی اسپیشل، تو پھر 100 اونٹ بھی دیت رکھی گئی ہے، تو دیت بھی اتنی نہیں دیتے۔ اور پھر قصاص کا تو جو غریبوں میں ہے وہ وہاں پہ تصور موجود ہے، امیروں میں تو ہے ہی نہیں۔ پچھلے دنوں واقعہ پیش آیا، وہ ایک امیر عورت نے کچل ڈالا لوگوں کو، تو کیا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسے بہت سی مثالیں ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلامی جو قانون ہے اس کا نفاذ نہیں ہے۔ جو وطن اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا وہاں پہ اسلامی قانون کوئی نہیں لاگو کیا گیا۔ تو جب تک اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا جس ملک پر بھی تو وہ ایسے خسارے میں ہی رہے گا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت یا نیا دین نہیں لے کر آئے تھے، بلکہ وہ خود بھی اسی شریعت پر چلتے تھے، اور انجیل بھی اسی شریعت پر چلنے کا حکم دیتی تھی۔ انجیل میں ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ یہ انجیل میں سے آپ کو میں نے فقرہ بتایا۔ تورات، انجیل اور پھر قرآن کریم کے متعلق ہدی و نور کے اوصاف اللہ نے بیان کیے۔ ان نازل شدہ کتابوں کا ہدایت ہونا تو اس اعتبار سے ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے حقائق پہ بیان پر مشتمل ہے، اور نور روشنی اس لحاظ سے ہیں کہ انسان کے لیے عملی زندگی میں رہنمائی کا کام کرتی ہیں۔ تو وہ کتابیں ایسے ہی تھیں، نور بھی تھی، روشنی بھی تھی، ہدایت کا ذریعہ بھی تھی، لیکن اس میں رد و بدل کے ہونے کی بنا پر یہ تو ہم مانیں گے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، لیکن یہ اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان میں رد و بدل ہو چکی ہے، جبکہ عمل تو اب قرآن مجید پر ہی ہوگا۔ اللہ تبارک ہم کو قرآن و حدیث پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔